بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف اور عیدی۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پابند شریعت اور سنت کے پابند تھے اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگوں میں سے تھے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ خوب کثرت اور محبت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ مجھ پر گردش کے ایام آ گئے، کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ مجھ پر گردش کا ایام آ گئے، فکر اور فکر و فاقہ میں تنگ دستی میں اضافہ ہوتا گیا، اور فکر و فاقہ اور تنگ دستی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ فاقہ کی نوبت آ گئی، یعنی فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ اتنی تنگ دستی غالب آ گئی، اتنے ان کے ایام جو تھے گردش میں آ گئے، اتنی ان پر آزمائش آ گئی۔ کہتے ہیں اسی عالم میں فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی، یعنی رمضان گزر گئے الحمدللہ عز و جل، اور شب عید آ گئی، چاند رات آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا کہ صبح تو عید کا دن ہے، بچوں کے لیے نہ کوئی کپڑے اور نہ ہی کوئی نئی چیز ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اسی فکر میں بے انتہا پریشان تھا کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ابھی رات کی چند گھڑیاں ہی گزری ہوں گی، یعنی تھوڑی رات گزری تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلیں اٹھائے ہوئے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، یعنی مشعل اور روشنیاں لیے ہوئے کچھ لوگ ان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بے حد پریشان تھا کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ میرے دروازے پر کیوں کر آئے، کہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ اسی پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی جو اس علاقے کا رئیس تھا، امیر تھا، آگے بڑھا اور اس نے بتایا الحمدللہ عز و جل، ابھی میں سو رہا تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے ابو الحسن، اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فکر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا اور جا کر ان کی خدمت کر، اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچہ بھی دیا، یعنی کچھ پیسوں سے بھی مدد کر دے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں۔ یہ کچھ سامان عیدی قبول فرمائیں، یعنی کہ وہ حضرت کافی سارا سامان لے کر اور عید کی چیزیں لے کر اور مال لے کر آئے اور کہا کہ اسے قبول فرمائیں، اور پھر مزید کہتے ہیں کہ میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، آپ بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے لیں، اور پہلے یہ بچوں کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور اس کے بعد بڑوں کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، یعنی بڑوں کے کپڑے سیے جائیں گے۔ پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ ان لوگ کے کپڑے تیار کرو، لہذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا، ساری عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور سب گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد ہمیں پہنچی وہ درود و سلام کی برکت سے پہنچی کہ ہم نے کثرت سے درود و سلام پڑھا۔ تو دیکھیں، جب ہم کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے واقف ہوتے ہیں۔ درود و سلام پڑھتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہ بھی بتائیں کہ آپ کس حال میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم واقف حال ہیں اپنی امتیوں سے۔ تو درود شریف پڑھیے اور خوب کثرت سے پڑھیے، اتنی کثرت سے پڑھیے درود شریف کہ پھر کسی اور چیز کی طلب ہی نہ رہے، بس درود شریف ہوں اور آپ ہوں، اللہ کی رحمت ہو اور آپ ہوں، درود شریف ہو اور سب کچھ آسان ہوتا چلا جائے۔ درود پاک پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، محبت، شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی پریشان لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، سب درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، مالک رحمت کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی، آمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔